محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن النبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى قوله تبارك وتعالى: وترغبون أن تنكحوهن. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: هو الرجل تكون عنده واليتيمة هو وليها ووارثها وأشركت في ماليتها في العزق فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا ويشركه في ماله بما شركته فيعزلها. فنزلت هذه الآية. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ پہلے دور میں یعنی ابتدائی اسلام میں اور جاہلیت کے دور میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی بندہ اس کے پاس کوئی یتیمہ لڑکی ہے یعنی کو بھائی مر گیا، لڑکیاں چھوڑ گیا، بچیاں چھوڑ گیا، اب یتیموں کا بھی یہ ولی بن گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا ولی ہے اور وارث ہے، اس کو اس کے پورے مال میں آتا کہ اس کے کھجوروں کا گوشہ بھی ہے تو اس میں بھی وہ شریک ہے. تو اب وہ یرغب ان کیا اور یہ چاہتا ہے کہ اس سے بھی میں نکاح کر لوں. وَيَكْرَهُ أَن يُزَوِّجَهَا رَجُلًا اور اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا کہ اس کو کوئی اور آدمی شادی کرے اور شادی کر کے وہ اس کے مال میں شریک ہو جائے. فَيَعْزِلْهَا پھر اس کو روک دیتا. یعنی قاعدہ یہ تھا جاہلیت میں کہ اگر ایک بھائی مر گیا، بیوی چھوڑ گیا، لڑکیاں چھوڑ گیا تو اس کے مرنے کے بعد یہ اس پہ قبضہ کر لیتے تھے کہ بھی لڑکی ہماری ہر چیز میں شریک ہے، ہم ولی ہیں، ہم وارث ہیں. اگر اس کی کہیں شادی کر دیں گے تو لہذا صاف بات ہے کہ وہ آدمی آگے شریک ہوگا مال میں. لہذا جب شادی نہیں کریں گے تو یا تو ہم خود شادی کر لیں گے یا بالکل کرنے ہی نہیں دیں گے. فیاض اللہ اس کو روک دیتے، منع کر دیتے کہ وہ اسی طرح یا تو خود شادی کر لی اور کوئی حق المال نہ دی، اس کے حقوق کا کوئی خیال نہ کیا کہ جی گھر کی لڑکی ہے کیا ضرورت ہے کچھ دینے کی ہمیں، اور اس کی جائیداد پہ بھی قبضہ کر گئے اور اس کو دوسری جگہ شادی کرنے سے بھی روکا. تو اللہ نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ خبردار جو احکام سورۃ النساء میں نازل ہو چکے ہیں اور جو قرآن کی آیات تم پڑھ رہے ہو وہ محکم ہیں، وہ ناسخ نہیں ہیں. ایسی حرکت کبھی نہ کریں، بلکہ اس کے مرنے کے بعد اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو پھر سیدھے راستے سے کرو، جو اس کا حق بنے اس کو حق المال ادا کرو اور اس کے مال اس کا حصہ اس کے حوالے کرو، یا اگر وہ کسی دوسری جگہ شادی کرنا چاہے تو رکاوٹ نہ بنو. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ النَّبِيُّ قُرَيْبٌ وَالنَّبِيُّ بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ النَّبِيِّ أُسَامَةَ. وقال ابن ابي حاتم قرات ولا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ثم ان الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية کہ ان آیات کے احکام آنے کے بعد بھی لوگوں نے سوال پوچھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید وہ حکم منسوخ ہو جائے، وہ حکم باقی نہ رہے، تو اس لیے لوگوں نے سوال پوچھا
لیکن اللہ نے یہ آیت نازل کر کے ان پہلے احکام کو مزید پکا فرما دیا۔ فانزل اللہ تعالیٰ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور جو تم پر پڑھا جاتا ہے قرآن میں، یعنی جو آیتیں تم پہلے سے پڑھ رہے ہو وہی آیتیں اپنی اپنی جگہ محکم ہیں۔ قالت والذی ذکر اللہ تعالی انہ یتلی علیہ فی الکتاب، اور قرآن میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ یہ حکم پہلے آ چکا تھا کہ اگر تمہیں خوف ہے کہ ہم اس یتیم بچی کے حق میں عدل نہیں کر سکیں گے، انصاف نہیں کر سکیں گے، تو یہاں شادی کرنے دو، اور تم جہاں چاہتے ہو شادی کر سکتے ہو، 1 بھی 2 بھی 3 بھی 4 بھی، تو کیا ضرورت ہے کہ بلا وجہ اس یتیمہ پہ زبردستی کی جائے؟ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ الرغبة أحدكم اليتيمة التي تكون في أجره حتى تكون كثيرة المال والجمال ونهينكم الرغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالكسب من أجل رغبتهم منهن۔ اب جناب یہ حکم آ گیا، اصل وجہ یہ ہوتی تھی کہ اگر وہ یتیمہ لڑکی جو ہے اس کا کوئی جمال نہیں، کوئی حسن نہیں، بس صرف مال پہ قبضہ کرنا چاہتا، یا اگر جمال ہے، حسن ہے، مال ہے، جمال، اس کا رشتہ بھی کر لیا، مال بھی ہتھیا لیا۔ اللہ نے فرمایا اگر رغبت رکھتے ہو اس کے جمال میں، اس کے مال میں، تو پھر انصاف کے ساتھ رشتہ کرو، اس کو صحیح معنی میں بیوی بناؤ، اس کے حقوق ادا کرو، اس کو حق المال ادا کرو، اور اس کو وہی مرتبہ دو جو ایک بیوی کا مرتبہ ہوتا ہے۔ یہ تو نہ سمجھو کہ ہمارے ہاتھ کا مال ہے، گھر کی بچی ہے، مجبور ہے، کہاں جائے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَصْلُهُ ثَابِتٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِن طَرِيقِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ فِي أَجْرِهِ يَتِيمَةً يَحِلُّ لَهُ تَزْوِيجُهَا فَتَارَةً يَرْغَبُ أَن يَتَزَوَّجَهَا فَأَمَرَهُ اللَّهُ أَن يَمْنَعَ أُسْوَةً صَالِحَةً مِنَ النِّسَاءِ فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ فَلْيَعْدِلْ إِلَىٰ غَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ فَقَدْ وَصَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهَٰذَا الْمَعْنَىٰ فِي الْآيَةِ الْأُولَىٰ الَّتِي فِي أَوَّلِ السُّورَةِ وَتَارَةً لَّا يَكُونُ لَهُ فِيهَا رَغْبَةٌ لِدِمَامَتِهَا عِندَهُ وفي نفس الأمر فنهاه الله عز وجل أن يدعو عن أزواج خشية يشكو في ماله الذي بينه وبينها۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں بھی یہ روایات ثابت ہیں، اور طریق حضرت یونس بن یزید الایلی کے راستے سے۔ مقصد اب خلاصہ کیا نکلا کہ ان الرجل اذا کان، اگر کوئی بندہ اس کے قبضے میں، اس کے گود میں کوئی یتیمہ لڑکی ہے، یحل له تزویجها، جس کے ساتھ اس کا نکاح کرنا بھی حلال ہے، تو اب کیا ہے فَتَارَةً يَرْغَبُ فِي أَن يَتَزَوَّجَهَا، کبھی تو اس کی رغبت ہوتی ہے کہ میں شادی کر لوں، تو اللہ نے حکم دیا کہ شادی کر سکتے ہو، لیکن أَمَرَهُ اللَّهُ أَن يُمْهِرَهَا، کہ اس کی پوری پوری حق مہر ادا کرو، أُسْوَةَ أَمْثَالِهَا، جیسے اس کے برابر کی لڑکیوں کی حق المہر ہے اسی طرح تم بھی حق المہر دو، اور انصاف کے ساتھ اس کو اپنی بیوی بناؤ۔ وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ، اگر وہ شادی کرنا نہیں چاہتا، فَلْيَعْدِلْ إِلَىٰ غَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ، تو وہ اور عورتوں سے شادی کرے، اور اس کو بھی نہ روکے، وہ جہاں شادی کرنا چاہتی ہے کر لے، کیونکہ اللہ نے تمہارے لیے بڑی آسانی فرما دی ہے کہ ہر بندے کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے کہ بلا وجہ نعوذ باللہ تم کسی انسان پر، کسی یتیمہ پر ظلم کرو اور زیادتی کرو۔ اور فرماتی ہے وَتَارَةً لَا يَكُونُ لَهُ فِيهَا رَغْبَةً، اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس کو خواہش نہیں ہوتی تھی نکاح کرنے کی، لِدِمَامَتِهَا، کہ وہ لڑکی بدصورت ہے یا اور کوئی اس کے اندر عیب ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے منع کر دیا کہ چلو اگر تم بھی شادی کرنا نہیں چاہتے ہو تو اس کو روکتے کیوں ہو، اس کو دوسری جگہ نکاح کرنے دو۔ جو آدمی اس کی نکاح کرنے کی تمنا رکھتا ہے وہ کر لے، کیونکہ اگر وہ بیچاری کی شکل اچھی نہیں، یا اور کوئی مثلاً بیماری ہے، یا کوئی ذہنی موافقت نہیں بنتی، تو دوسرے سے تو منع نہ کرو، تم دوسروں سے بھی منع کر دیتے ہو تاکہ کوئی اور آگے مال میں شریک نہ ہو جائے، تو یہ تو ظلم ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام جاری فرمائے کہ بھی اگر کوئی شخص مر گیا ہے اور تمہارے پاس ولایت اور وراثت میں یتیمہ لڑکیاں ہیں، اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو انصاف سے شادی کرو، اس کے حقوق ادا کرو، حق المہر ادا کرو، اور اس کو پھر اسی مرتبے سے رکھو جو ایک بیوی کا مقام ہے اور ایک بیوی کی عزت ہے۔ اور اگر تمہاری رغبت نکاح میں نہیں ہے تو اس لڑکی کو اجازت دے دو کہ وہ جہاں چاہے رشتہ کر لے، بلکہ تم کوشش کر کے اس کی شادی کرا دو،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی وسعت رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بھی وسعت رکھی ہے، کیونکہ کبھی ایک لڑکی ہے بیچاری خوبصورت نہیں ہوتی تو چلو ایسے مرد بھی جو ہیں نا جو خوبصورت نہیں ہوتے وہ شادی کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے دنیا میں جوڑ پیدا فرمائے ہیں۔ تو مقصد یہ تھا کہ ناجائز جاہلیت کی رسم کو مٹا دیا گیا، کہ جاہلیت میں یہ حال تھا کہ وہ مال کے بھی وارث تھے اور لڑکیوں کے بھی وارث تھے، اور آج بھی مسلمانوں میں اللہ معاف کرے یہ رسمیں باقی ہیں۔ کتنے بڑے بڑے ذمہ دار ہیں جن کی بیٹیاں بہنیں بیچاری گھر میں بیٹھی بیٹھی مر جاتی ہیں لیکن شادی نہیں کرتے، کیونکہ شادی کریں تو جائیداد دینی پڑتی ہے۔ کتنے بڑے لوگ ہیں جن کی لڑکیاں ہیں لیکن وہ سفید بال ہو گئے، گھر میں بیٹھے بیٹھے مر گئیں لیکن شادی نہیں کی، کبھی جائیداد کا حصہ دینا پڑے گا۔ آج بھی مسلمانوں میں یہ ظلم جو ہے باقی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی ناپسندیدہ چیز ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں سارے احکام نافذ فرما دیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فرماتے کما قال علی ابن ابی طلحہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فی قولہ فی یتامى النساء قال كان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة ويلقي عليها صوبه فإذا فرغ ذلك لم يقدر أحد يتزوج أبدا فإن كانت جميلة وهويها تزوجها وأكل مالها وإن كانت ذميمة منها الرجال أبدا تموت فإذا ماتت ورثها حرم الله ذلك ونهى عنه۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جاہلیت میں یعنی کفر کے زمانے میں یہ رواج تھا کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی یتیم لڑکی ہے تو وہ کیا کرتا کہ ایک کپڑا اس پہ ڈال دیتا، کوئی دوپٹہ ڈال دیا، کوئی جوڑا کپڑے کا، بس یہ میری ہو گئی۔ اب اگر وہ اچھی ہے خوبصورت ہے تو شادی کر لی، اس کا مال بھی کھا گیا اور شادی بھی کر لی کہ مفت کا مال ہمیں گھر میں مفت مل گیا اور اس کی جائیداد بھی مل گئی الٹا۔ اور اگر وہ بیچاری بدصورت ہے تو اس کپڑے ڈالنے کی وجہ سے کوئی اور بھی شادی نہیں کر سکتا کہ جی یہ تو فلاں آدمی کی منگنی ہو گئی ہے، فلاں نے کپڑا ڈال دیا ہے اور یہ ہو گیا ہے۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ خبردار ایسا ظلم نہ کریں، اگر شادی کرنی ہے تو انصاف سے کریں، اور اگر شادی کرنا نہیں چاہتے ہو تو اس کو آزادی دے دو کہ بیٹی جہاں مرضی آئے شادی کرو، اور جو اس کا حق ہے، مال ہے، وراثت ہے، وہ بھی سب اس کے حوالے کر دیں تاکہ قیامت والے دن تم اس میں نہ پکڑے جاؤ۔ وقال تبارک و تعالیٰ فی قولہ تعالیٰ والمستضعفین من الولدان کانوا فی الجاہلیۃ لا یورثون الصغار ولا البنات۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جاہلیت میں کفر میں یہ عادت بھی تھی کہ لڑکیوں کو بھی مال میں وارث نہیں بناتے تھے، اور اگر بچے چھوٹے ہوں تو ان کو بھی وارث نہیں بناتے تھے کہ یہ چھوٹے والا لڑکا ہے اس کو مال کیوں دے دیں، اس کو وارث کیوں بنائیں۔ وہ اگر لڑکا بڑا ہے تو دے دیا، چھوٹا ہے تو نہ دیا، لڑکی ہے تو نہ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خبردار جو ہم نے حصہ مقرر کیا ہے وہ سب کا حق ہے۔ وذالک قولہ تبارک و تعالی لا تؤتونہن ما کتب لہن، جو حصہ اللہ نے ان کا مقدر کیا ہے وہ بھی ان کو دینا نہیں چاہتے۔ فنہى اللہ عن ذلک وبین لکل ذی سہم سہمہ، اللہ پاک نے منع فرمایا کہ خبردار سب کے ہم نے حصے مقرر کر دیے ہیں، اور جو حصہ جس کا وراثت میں ہے وہی دیا جائے۔ جیسے اللہ نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی دو لڑکیوں کے برابر ایک لڑکے کا حصہ ہوگا، یعنی لڑکے کا ایک حصہ کامل اور لڑکی کا آدھا، چاہے وہ لڑکا بڑا ہے یا لڑکا چھوٹا ہے۔ وہاں یہ تو نہیں کہ چھوٹا ہو تو نہ دو، یہ تو نہیں کہ مستضعفین میں سے ہو تو نہ دو اور کبھی ہو تو دے دو۔ وقضا قال سعید بن جبیر وغیرہ وقال سعید بن جبیر فی قوله تبارک و تعالی وان تقوموا لليتامى بالقسط كما اذا كان ذات جمال والن كهتها واستاذ طبيعه كذلك اذا لم تكن ذات مال ولا جمال فن کیا واستاذ بها۔ اللہ نے فرمایا کہ یتیم بچیوں کے بارے میں عدل کرو، انصاف کرو، جیسے وہ خوبصورت ہو اور مال والی ہو تو شادی کرنا چاہتے ہو، اور اگر غریب ہے شکل بھی اچھی نہیں مال بھی نہیں پھر بھی شادی کرو، پھر اس کی حفاظت کرو۔ یہ تو نہیں انصاف کرو کہ اچھی چیز ہو تو لے لو اور خراب چیز ہو تو پھینک دو۔ قولہ تبارک و تعالی وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما تاجینا فی الخیرات یسرا الأوامر وأن اللہ عز وجل عالم بجمیع ذلک وسيجزي علیہ اوفر الجزاء وأتمہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو ابھارا کہ اچھے کام کیا کرو، اللہ کے احکام و اوامر کا امتثال کیا کرو، پابندی کیا کرو،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر بات جاننے والے ہیں. جب ہر بات جاننے والے ہیں تو تمہیں تمہاری بھلائی کے کاموں پہ پورا پورا بدلہ دیں گے، تمہیں قیامت میں اس کا درجہ دیں گے. تمہیں یہ چاہیے کہ اچھے کام کرو، بھلائی کے کام کرو، کسی پہ ظلم نہ کرو، کسی پہ زیادتی نہ کرو. اب فرماتے ہیں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا والصلح خیر وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا کہ اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے نشوز مانا نفور نفرت دور ہونا، اعراضاً منہ پھیرنا، اس کو محسوس ہوا کہ میرا خاوند مجھ سے دور جا رہا ہے، یعنی کسی عورت کو یہ محسوس ہوا کہ بھئی اب میرے اندر خاوند کی رغبت نہیں رہی، اب میری طرف توجہ نہیں رہی، بلکہ مجھ سے دور 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 ہوتا جا رہا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں دونوں کے کوئی صلح کا راستہ نکل رہا ہے. یعنی اگر دونوں میں میاں بیوی میں خوف پیدا ہوا، اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہارے لیے ایک راستہ پیدا کرتے ہیں. فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا کہ ان پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ اگر آپس میں بیٹھ کے وہ صلح کر لیں، آپس میں بیٹھ کے معاہدہ کر لیں. اور ساتھ ارشاد فرما دیا والصلح خیر کہ صلح کرنا جو ہے یہی زیادہ بہتر ہے بجائے طلاق کے، بجائے جھگڑے کے. اب یہ مسئلہ یوں ہے کہ اگر ایک عورت ہے اس کو یہ اب خیال پختہ ہو گیا ہے کہ بھی خامد کا دل نہیں رہا، دوسری بیویوں کی طرف زیادہ توجہ ہے اور مجھ سے نفرت ہے، اعراض ہے، لیکن وہ بیچاری یہ چاہتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے طلاق دے دے، اور طلاق دے دے تو پھر میرے بچے ہیں، میں بچوں سے بھی تو محروم ہو گئی، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ بچے تو آخر باپ کو ملنے ہیں. لڑکی ہو یا لڑکا ہو، مدت حضانہ کے بعد جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کا وارث ان کا باپ ہے. ابتدائی مدت میں جب تک چھوٹے ہیں تو ماں کو اپنے پاس رکھنے کا حق ہے، ماں ان کی کفالت کرے گی، لیکن ان کے بڑے ہو جانے کے بعد جو ہے وہ پھر باپ کو ملیں گے. تو اب عورت ڈری کہ اگر مجھے طلاق دے دے اور پھر میں اپنے بچوں کو ملنے سے بھی رہ گئی، اور اب میری عمر کا بھی یہ تقاضا نہیں ہے کہ میں کسی دوسری جگہ بھی شادی کر لوں تو کوئی مجھے خوشی سے رکھے گا، تو اگر وہ آپس میں بیٹھ کے صلح کر لیں تو ان کو اجازت ہے. کیا مانا کہ بیوی خاوند سے یہ کہے کہ دیکھو بات سنو، تمہارے ذمے میری 1,00,000 روپے حق المہر ہے، میں آدھی معاف کرتی ہوں. تمہارے ذمے 2,000 روپے مہینہ مثلا میرا خرچہ ہے، میں آدھا خرچہ بھی معاف کرتی ہوں، آج کے بعد مجھے تم 2 نہ دو، مجھے 1,000. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر 2 بیویاں ہیں تو ہر رات 1 رات میرا حق ہے، میں اپنی رات بھی تمہیں معاف کرتی ہوں، وہ بھی تم دوسری بیوی کو دے دو لیکن مجھے طلاق نہ دو، تاکہ میں بھی تمہاری بیوی رہوں اور میں بھی بچوں سے محروم نہ رہوں، اور تمہارے اوپر بھی کوئی شرعی پابندی نہ رہ جائے کہ اگر میرے پاس نہ آئے تو گناہ گار ہوگا، جب اس نے معاف کر دیا ہے تو اب گناہ نہیں ہوگا، کبھی دل چاہا تو آ گیا، نہ آیا تو نہ آیا. تو اگر اس معاہدے سے صلح کر لیں تو یہ صلح کر لینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ دونوں کے اندر طلاق ہو جائے. لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی شرط ایسی ہے جو شرعاً حرام ہے،
کیا مانا؟ بیوی کہتی ہے کہ تم مجھے طلاق نہ دو، وہ کہتے ہیں میں ایک شرط پہ تمہیں طلاق نہیں دوں گا کہ میں تمہاری بہن سے شادی کر لوں، اگر تم مجھے اجازت دے دو تو میں تمہاری بہن سے شادی کر لیتا ہوں، تو وہ حرام ہے، وہ شرط پر عمل نہیں ہوگا۔ کیوں عمل نہیں ہوگا؟ کہ ان تجمعوا بین الاختین، کہ جمع بین الاختین جو ہے وہ تو حرام ہے۔ تو جب جمع بین الاختین حرام ہے تو کوئی ایسی شرط نہیں مانی جائے گی جو شریعت میں حرام۔ کیا مانا؟ ایک بیوی اپنے خاوند سے کہتی ہے کہ بھئی میں تمہیں نان نفقہ چھوڑتی ہوں، میں تمہیں اپنی باری بھی چھوڑتی ہوں، میں حق المہر بھی تمہیں چھوڑتی ہوں، لیکن وہ کہے کہ نہیں، میں ایک شرط پہ تمہارے ساتھ سلو کروں گا کہ میں تیرے گھر میں اگر کوئی اور لڑکی لے آؤں تو تم نہیں روکو گی، تو یہ شرط حرام ہے، کیونکہ زنا تو حرام ہے، پھر وہ زنا کی کیسے اس کو اجازت دے دے؟ اس لیے شرائط وہ کیے جائیں گے جو شریعت میں حلال ہوں۔ ہر وہ شرط جو اللہ نے حرام کی ہے اس پر اسلام شرط کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتا، کہ جو چیز حرام ہے وہ تو حرام ہے، وہ تو کبھی حلال نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے جس کو حلال کیا ہے وہ حرام نہیں ہو سکتا، اللہ نے جس کو حرام کیا ہے وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر آپس میں ایک معاہدہ ہو جائے، جیسے کہ بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، اور بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک زیادہ تھی، آپ بوڑھی ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارادہ فرمایا تھا کہ میں طلاق دے دوں، لیکن بی بی سودا کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، اور میں نے سنا ہے کہ آپ کا ارادہ ہے مجھے طلاق دینے کا، میری تو صرف ایک تمنا ہے کہ میں قیامت والے دن محمد مصطفیٰ کی بیوی بن کے اٹھوں، اگر آپ مجھے طلاق دے دیں گے تو لازمی بات ہے کہ یہ سعادت تو پھر مجھے نہیں ملے گی قیامت میں، تو میں اس مقام سے محروم ہو جاؤں گی۔ تو یا رسول اللہ انی وقفت یومی لعائشہ، میں اپنی باری جو ہے وہ بی بی عائشہ کے لیے آپ کو چھوڑ دیتی ہوں، تاکہ اب میرا دن بھی آپ بی بی عائشہ کو دے سکتے ہیں، لیکن مجھے مہربانی کر کے طلاق نہ دیں، تاکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی حیثیت میں قیامت میں اٹھائی جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ تو ایسی سلو اگر میاں بیوی کریں تو یہ سلو کرنا شریعت میں جائز ہے، اس سلو کے اندر اسلام۔ لیکن دیکھیں قرآن پاک نے کتنے پیارے اشارے کیے، فرمایا فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، کہ ان دونوں پہ یعنی میاں بیوی پہ گناہ نہیں ہے کہ سلو کر لیں۔ سلو کرنا تو اچھی بات ہے، لیکن گناہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ گناہ نہیں ہے، اور آگے تو کہہ رہے ہیں کہ سلو بڑی اچھی بات ہے۔ تو جب اچھی بات ہے تو گناہ نہ ہونے کا کیا مانا؟ کہ گناہ نہ، اشارہ ہے کہ جب وہ اپنا حق چھوڑ رہی ہے، اپنی باری چھوڑ رہی ہے، تو بظاہر یہ محسوس ہوتا تھا نا کہ بھی میں اس کا دن جو ہے وہ مجبوراً مجھے چھوڑ رہی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سلو میں گناہ گار ہو جاؤں۔ تو اللہ نے فرمایا نہ، اس میں گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنی رضامندی سے اپنا دن جو ہے دوسری بیوی کے لیے چھوڑ رہی ہے، تو ایسی سلو کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اب بندہ سمجھتا ہے کہ بھی میں جو اس سے حق المہر چھڑوا رہا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ ہو، کیونکہ اگر میں پورے حقوق ادا کرتا تو وہ مجبور نہ ہوتی، تو کہیں اس کا حق المہر معاف کرنا جو ہے یہ اس جبر میں نہ آ جائے اور رشوت میں نہ آ جائے۔ تو اللہ نے فرمایا نہ، یہ گناہ نہیں ہے۔ اگر بیوی یہ چاہتی ہے کہ مجھے طلاق نہ ملے اور میں میاں بیوی کے ساتھ ایک نام ہے رہ جائے، اور کبھی خاوند حق ہے اس کا آ گیا تو آ گیا، نہ آیا تو نہ آیا، تو ایسی شرائط میں سلو کر لینا جو ہے گناہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا قرآن کے لفظ پہ غور فرمائیں، فرماتے ہیں فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، کہ اس میاں بیوی دونوں پہ گناہ نہیں ہے کہ اگر وہ چاہیں تو آپس میں سلو کر لیں۔ اشارہ کیا اسلام نے کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہو تو تیسرا دخل نہ دے، کہ بھئی وہ خود سلو کریں، بینہما صلحا، میاں بیوی آپس میں بیٹھ کے معاملات طے کریں۔ تیسرے بندے کو اگر ڈالیں گے تو خدا جانے وہ تو مسئلے کو اور بڑھا دے گا، وہ تو ہو سکتا ہے کہ بجائے سلو کرانے کے فتنے کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی کے جتنے معاملات ہیں وہ میاں بیوی آپس میں بیٹھ کے طے کریں، تیسرے آدمی کو بلا وجہ دخل اندازی کا موقع نہ دیں۔ اس لیے بینہما سے اشارہ کر دیا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ طلاق لینے سے یہ صلح زیادہ بہتر ہے۔
کیونکہ اگر اس نے طلاق دے دی اس کے بعد یہ بیچاری اپنے بچوں کے ملنے سے بھی گئی. اچھا پھر والد کے لیے بھی تو مسئلہ ہے نا کہ اگر اشریف اولاد ہے تو وہ بھی تو ہر وقت اپنے باپ سے کہے گی نا کہ ہماری ماں کدھر ہے، وہ بھی تو اپنی ماں کا مطالبہ کریں گے. اور پھر بچوں کے دل میں بھی تو گرا بیٹھ جائے گی کہ ہمارا باپ اگر ہماری ماں کے ساتھ غداری کر سکتا ہے تو ہمارا وفادار کیسے ہو سکتا ہے. ایک نفرتیں پیدا ہوں گی. اس لیے صلح کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اسلام گھروں کو جوڑنا چاہتا ہے، اسلام معاشرے کو آپس میں ملانا چاہتا ہے، اسلام توڑنا نہیں چاہتا ہے. یہ کفر کا معاشرہ ہے. اسی لیے آج آپ دیکھ لیں یورپ میں بڑے جو ترقی یافتہ ملک ہیں اتنی ان کے گھروں میں لعنت برس رہی ہے کہ نہ بیٹی کو پتا ہے میرا باپ ہے، نہ باپ کا کوئی کنٹرول ہے کہ یہ میری بیٹی ہے. بس 18 سال کی عمر ہوئی اور جناب بیٹی نے کھڑے کھڑے جواب دے دیا کہ اچھا جی تم جانو تمہارا کام جانے. یعنی باپ بیٹی کے کمرے میں نہیں جا سکتا. باپ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ بیٹی اپنے دوست کو لا رہی ہے، اس کے ساتھ کمرے میں جا رہی ہے، اس کے ساتھ ہر قسم کی حرکتیں کر رہی ہے، لیکن نہیں منع کر سکتا کیونکہ کوئی تعلق ہی باقی نہیں رہا. لیکن اسلام نے ایسا رشتہ جوڑا ہے کہ کبھی ایسے حالات پیدا نہ ہوں. اس لیے فرمایا والصلح خیر اور فرمایا واحضرت الانفس الشح کہ ہر نفس کو لالچ جو ہے وہ عزیز ہے. کیا مانا کہ بھئی اس نے حق المال جب آدھی معاف کی تو یہ تو ہر کوئی چاہتا ہے نا. جو خرچہ دیتا تھا مہینے کا اس نے کہا اچھا مجھے خرچہ بھی نہ دو، صرف مجھے بیوی تو سمجھو، مجھے اپنے نکاح میں تو رکھو، نہ مجھے خرچہ دو، نہ مجھے حق المال دو، نہ میرے حقوق ادا کرو، میں نے سب کچھ تمہیں معاف کر دیا. تو یہ لالچ تو ہر کسی کو پسند ہے. تو جب بیوی یہ بات کرے گی تو لازماً صلح ہو جائے گی کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ ان چیزوں کو چاہتا ہے. ہر نفس جو ہے وہ لالچ پسند ہے، ہر نفس جو ہے وہ اپنے اپنے مفادات کے لیے سودے کرتا ہے. یہ اس لیے اسلام نے نظام رکھا ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی ہے، سب کچھ ہے، لیکن حقوق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں رہی، کوئی بیماری آ گئی، اس بیچاری کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی کہ وہ خاوند کے حقوق نہیں ادا کر سکتی. تو اب کیا کرے؟ وہ بھی صلح ہو سکتی ہے کہ بھی میں تمہاری بیوی رہوں گی لیکن میں نے اپنے حقوق تمہیں معاف کر دیے ہیں. اس معاملے پر اگر آپس میں صلح کر لیں تو بہت اچھی بات. فرماتے ہیں وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اور اگر تم بھلائی کرو، کیا مانا کہ بیوی بوڑھی ہو گئی ہے تو اب بھی کہتا ہے نہیں نہیں میں تمہارے حقوق اسی طرح ادا کروں گا. میں تمہارے اب نئی شادی کر لی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں پہلی بیوی کو بھول جاؤں؟ نہیں، تمہارا حق ایک رات ہے میں تمہیں دوں گا، ایک رات اس کا حق ہے میں اسے دوں گا، میں تمہاری مہر بھی پوری دوں گا، میں تمہارا خرچہ بھی پورا دوں گا. کیا ہو گیا تم بوڑھی ہو گئی، کیا ہو گیا تم بیمار ہو گئی، اب میرے حقوق ادا کرنے کے قابل نہیں رہی ہو لیکن پہلے تو میری بیوی ہو، میرے بچوں کی ماں ہو. تو اللہ نے فرمایا اگر تم احسان کرو اور اللہ سے ڈرو تو پھر یہ تو بہت اچھی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کرتے ہو تمہارے ہر عمل کو جاننے والے ہیں، تمہارے ہر عمل کو دیکھنے والے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ انہوں نے دوسری شادیاں کر لی لیکن اپنی پہلی بیوی کے حقوق میں کبھی ڈاکہ نہیں ڈالا. بلکہ کتنے لوگ ہم نے خود دیکھے ہیں کہ دوسری شادی کر لی لیکن تمام اخراجات، تمام انتظامات، حتیٰ کہ دوسری بیوی کے سارے اخراجات بھی پہلی بیوی کے ہاتھ میں ہیں کہ بھئی تم میری پہلی بیوی ہو، تم بڑی ہو، تم گھر کی مالکہ ہو، تم صاحب اولاد ہو. ٹھیک ہے میں نے اپنے نفس کی غرض سے اگر دوسری شادی کر لی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں لیکن ہر چیز تمہارے ہاتھ میں رہے گی، گھر اسی طرح تمہارے ہاتھ میں رہے گا اور بڑے اچھے سے نظام چل رہے ہیں. اگر آدمی نیت نیک ہو، اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ ہو اور اللہ سے ڈرنے والا ہو تو یہ کوئی مشکل مسئلے نہیں ہوتے. اب اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. اللہ نے فرمایا کہ تم ہرگز برابری نہیں کر سکتے عورت کے حقوق کے درمیان، چاہے تم جتنا بھی کوشش کرو، جتنا بھی چاہو. اللہ نے فرمایا کہ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ اگر 4 بیویاں ہیں آدمی جائے جتنا ہی زور لگائے لیکن وہ عدل کرے گا تو اختیاری چیز میں عدل کرے گا، غیر اختیاری چیز میں عدل نہیں کر سکتا. کیا مانا جو دل کا میلان ہے
وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ ایک بیوی سے زیادہ محبت ہے، ایک سے کم محبت ہے، ایک سے زیادہ رجحان ہے، ایک سے کم رجحان ہے۔ ایک بیوی کے پاس آتا ہے تو اس کی خواہشیں جوان ہو جاتی ہیں، ایک بیوی کے پاس جاتا ہے تو خواہشیں مر جاتی ہیں۔ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ تم 100% تمام اختیاری اور غیر اختیاری ادائیگی حقوق کر سکو، لیکن جو تمہارے بس میں ہے وہ تو کرو، جو تمہارے بس میں نہیں ہے وہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ لیکن یاد رکھیں کہ بعض لوگوں کو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، یا غلط فہمی ہے یا عمدن انہوں نے دیکھیں جی کہ قرآن نے ایک جگہ فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ نے فرمایا کہ شادی کرو اگر تمہیں خوش آئے 1 2 3 4 وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہو کہ میں عدل نہیں کر سکوں گا تو پھر ایک بیوی رکھو۔ انہوں نے کہا وہاں بھی یہ شرط ہے کہ اگر ڈر ہو کہ عدل نہیں کر سکوں گا تو پھر صرف ایک بیوی کی اجازت ہے، اور یہاں قرآن نے کہہ دیا ہے کہ تم عدل کر ہی نہیں سکتے، تو لہذا واضح ہو گیا کہ صرف ایک کی اجازت ہے، باقی کی اجازت ہی نہیں، کیونکہ وہاں بھی تو یہ شرط تھی کہ اگر تمہیں ڈر ہے کہ عدل نہیں کر سکو گے فواحدہ ایک کرو، اور یہاں قرآن نے کہہ دیا کہ لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء، تم ہرگز عورتوں کے درمیان میں عدل نہیں کر سکتے ہو، تو کہتے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر ایک کے سوا دوسری شادی کی اجازت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے باطل فرقے ہیں، جتنے گمراہ فرقے ہیں، انہوں نے اللہ کے قرآن کو بدل دیا۔ اب بعض لوگوں نے قرآن کو یوں بدلا کہ صرف ایک کی اجازت ہے، دوسری شادی کر ہی نہیں سکتا، اور بعض نے قرآن کو یوں بدلا، انہوں نے کہا کہ نہیں جناب بلکہ 4 کی اجازت نہیں 9 کی اجازت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مثنا 2 وثلاثا اور 3 5 وربا اور 4 9، انہوں نے کہا جی 9 شادیاں کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو 9 بیویاں تھیں، تو لہذا 9 بیویاں تو سنت ہیں۔ بعض لوگوں نے اللہ کے قرآن کو یوں بدل ڈالا، اور بعض نے تو خیر یوں بدلا بالکل، انہوں نے کہا کہ یہ 9 کی پابندی جو ہے یہ بھی قید اتفاقی ہے، قید احتراضی نہیں۔ اصل میں تو اللہ نے مرد کے لیے حلال کیا جتنا چاہے شادی کرے، چاہے 100 کر لے، 200 کر لے، 400 کر لے، 50 کر لے، اور کسی نے نعوذ باللہ متع کو حلال کر دیا، کسی نے نعوذ باللہ وقتی نکاح کو حلال کر دیا، تو ان سب سے انہوں نے اللہ کے قرآن کو بدل ڈالا۔ حالانکہ بات یہ نہیں ہے، یاد رکھو کہ اگر دوسری شادی کی اجازت ہی نہ ہوتی تو جہاں قرآن نے تحریم بیان کی ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، کہ ماں حرام، بیٹی حرام، بہن حرام، سارے رشتے بتائیں کہ ماں سے شادی نہیں ہو سکتی، بیٹی سے نہیں ہو سکتی، بہن سے نہیں ہو سکتی، تو آخر میں جا کے کیا کہا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن، کہ 2 بہنوں کو بھی جمع نہیں کر سکتے، تو وہاں یہ کہہ دیتے کہ 2 عورتوں کو بھی جمع نہیں کر سکتے ہو۔ پھر 2 بہنوں کا کیا معنی یہ ہے کہ ایک نکاح میں بیک وقت 2 بہنیں تو جمع نہیں ہو سکتی، لیکن اور 2 عورتیں تو جمع ہو سکتی ہیں۔ ایک صاف بات ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی حرام کر دیتے کہ بھی جیسے ماں حرام ہے 2 عورتیں جمع کرنا بھی حرام ہے، تو لہذا سمجھ آ گیا کہ 2 عورتیں حرام نہیں، آدمی چاہے تو چاہے 4 شادیاں بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اس عدل کی بات یہ ہے، اللہ نے فرمایا تمہارے ذمے اختیاری عدل ہے کہ تم ہر بیوی کو برابر وقت دو، ہر بیوی کو ایک جیسا کپڑا دو، ہر بیوی کو ایک جیسا مکان دو، ہر بیوی کو ایک جیسا زیور دو، ہر بیوی کو ایک جیسا لباس دو۔ 1 سال اگر حج عمرے پہ ایک بیوی کو لائے ہو تو دوسرے سال دوسری بیوی کو لے آؤ، یا پھر قرآن اندازی کرو، جس کے مقدر میں قرآن نکلے اس کو سفر پہ لے جاؤ، عدل کرو۔ باقی رہ گیا دل کا میدان، وہ تو تم کر ہی نہیں سکتے، وہ تو تمہارے بس میں بھی نہیں، اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، ہم تو تمہیں اس میں پکڑیں گے جو تمہارے اختیار میں ہے۔ اس لیے میرے آقا سرکار دو عالم حبیب کبریا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آپ اپنی بیویوں میں عدل و انصاف فرماتے، یعنی روزانہ میرے آقا عصر کی نماز کے بعد ہر بیوی کے گھر میں تشریف لے جاتے، خیریت پوچھتے، بیٹھتے، پانی پیتے، اور پھر رات وہاں گزارتے جس کا نوبہ ہوتا، حتیٰ کہ میرے آقا سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیماری کے عالم میں بھی فرماتے کہ بھی آج رات کس بی بی کا نوبہ ہے میری چارپائی وہاں لے جائی جائے. اس لیے جب میرے آقا کی آخری بیماری ہے جس میں وفات ہوئی آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو حضور پاک بیویاں فرماتی ہیں کہ اکثر پوچھتے کہ متى نوبت عائشہ, عائشہ کا دن کب آئے گا. تو بیویاں کہتی ہیں کہ ہم سمجھ گئے کہ حضور کی رغبت بی بی عائشہ کے گھر میں جانے کو ہے, تو ہم سب نے اپنی باریاں معاف کر دیں. ہم نے کہا حضور آپ بی بی عائشہ کے گھر کے اندر قیام فرمائیں. اصل وجہ حضور کی محبت بھی تھی اور تقدیر کا فیصلہ بھی تھا کہ روضہ بھی تو بی بی عائشہ کا گھر بننا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی تو پھر وہی ہونی تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق پیغمبر کی بات ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا, اور حضور برابر عدل فرماتے, اور اس کے بعد کہتے کہ اللہم انی اعدل ھذا قسمی فیما املک, یا اللہ میں جو تقسیم کر رہا ہوں, میں جو عدل کر رہا ہوں جو میرے اختیار میں ہے, لیکن جو میرے اختیار میں نہیں ہے میرا اللہ اس کا تم مجھے معاف کر دینا, کیونکہ دل تو تیرے اختیار میں ہے. وہ کسی بیوی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے. ایک آدمی کی اولاد ہے, حالانکہ سب اس کی اولاد ہے, سب اس کے جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں, لیکن کوئی بچہ زیادہ پیارا ہوتا ہے, کوئی بیٹی زیادہ لاڈلی ہوتی ہے. تو یہ تو اللہ کا نظام ہے, اللہ کا شان ہے, ورنہ تو ساری اس کی اپنی اولاد ہوتی ہے. اللہ معاف کرے, وہ کسی کی بھی برائی نہیں چاہتا, لیکن کسی اولاد سے زیادہ ان سے, کسی اولاد سے زیادہ پیار ہوتا ہے. تو ان آیات کا غلط ترجمہ نہیں کرنا چاہیے, جیسا کہ باطل فرقوں نے. اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے, اللہ کے قرآن کے احکام کو بدل جاتے. فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ, چاہے تم جتنی کوشش کرو, جتنی خواہش کرو, لیکن پورا عدل انصاف تو نہیں کر سکتے ہو. لیکن ایسا نہ کرو کہ فلا تمیلوا کل المیل, کہ کسی عورت سے بالکل پھر جاؤ. فتذروها کالمعلقہ, کہ تم نے 2 بیویاں ہیں, 3 بیویاں ہیں, اور ایک عورت کو تم نے چھوڑ دیا ہے, نہ طلاق دیتے ہو اور نہ حق ادا کرتے ہو. وہ بیچاری تو ایسے ہو گئی جیسے آسمان و زمین کے درمیان میں لٹک گئی. تو یا تو تم اس کا حق ادا کرو, اور اگر حق ادا نہیں کر سکتے ہو تو پھر طلاق دے دو, تاکہ وہ بیچاری کسی دوسری جگہ جا کے شادی کر لے. امساک بمعروف او تسریح باحسان, اللہ نے فرمایا رکھنا ہے بیوی کو تو پھر معروف طریقے سے رکھو, اور چھوڑنا ہے تو پھر بھی عزت کے ساتھ چھوڑو. طلاق دینا ہے تو عزت کے ساتھ دو, کیونکہ طلاق میں جدائی ہو لیکن دشمنی نہ ہو. طلاق کے اندر تفریق تو ہو لیکن پھر دشمنی اور آپس کے اندر کسی قسم کی مخالفت پیدا نہ ہو جائے. اس لیے فرماتے ہیں کہ خبردار ایسا نہ کرو کہ ایک عورت کو معلقہ کر دو. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا, اگر اصلاح کر لو, اللہ سے ڈرو, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا, اللہ پاک معاف فرمانے والے ہیں, اللہ پاک رحم فرمانے والے ہیں. کہ اگر تم اصلاح کر لو, اللہ سے ڈرو, حقوق ادا کرو تو بڑی اچھی بات. وَإِن يَتَفَرَّقَا, اور اگر تمہاری صلح کا کوئی حل نہیں, تم دونوں جدا ہونا چاہتے ہو تو آرام سے طلاق دے دو, عزت کے ساتھ جدا کر دو. تب تم جدا کر دو تو اللہ دونوں کا انتظام کر دیں گے. تمہیں کوئی اور بیوی مل جائے گی, اس سے کوئی اور اچھا شوہر مل جائے گا. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ, اگر تم آپس میں دونوں فیصلہ کر لو, علیحدگی اختیار کر لو, تو اللہ ہر کسی کو اپنی رحمت سے غنی کر دیں گے. ان کے اللہ پاک کے خزانے میں کمی نہیں. تمہیں کوئی اور اچھی بیوی مل جائے گی, اس سے اچھا شوہر مل جائے. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وسعت والے ہیں اور حکمت والے ہیں. تو ان کا جو فیصلہ ہے انصاف کا فیصلہ ہے, حکمت کا فیصلہ ہے, کہ اسلام نے زور یہ دیا ہے کہ خاندانی معاملات کو نبھانے کی کوشش کرو, توڑنے کی کوشش نہ کرو. اور اگر کوئی حل باقی نہ رہے تو پھر اللہ نے رکھا ہے طریقہ طلاق دینے کا. اور طلاق دینے کا یہ طریقہ نہیں ہے جیسے ہمارے ملکوں میں رواج ہے کہ 3 طلاقیں لکھ کے پکڑا دی. طلاق کا بھی یہ طریقہ ہے کہ یہ دیکھو کہ عورت حاملہ تو نہیں, عورت کو حیض تو نہیں. اگر عورت حیض میں ہے تو طلاق نہ دو. حیض سے جب پاک ہو جائے اس طہر میں میاں بیوی ملے بھی نہیں. کیوں, اگر ملو ہو سکتا ہے نطفہ ٹھہر جائے, پھر طلاق دے دو, اور تمہارا نطفہ جو ہے اس کے پیٹ میں ہے, اب پھر قیامت تک جھگڑے چلتے رہیں. اسلام کہتا ہے نا,
عورت حیض سے فارغ ہو جائے، طہر کے اندر ہو، اور اس طہر میں میاں بیوی آپس میں ملے بھی نہ، تو اس طہر میں ایک طلاق دو رجی، کیونکہ مقصد تو تیرا طلاق دینا ہے، ایک طلاق سے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم 2 طلاقیں دو؟ تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم 3 طلاقیں دو؟ کیونکہ ایک طلاق دینے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عدت میں عورت تیرے گھر میں رہے گی، اور ہو سکتا ہے تمہیں بعد میں خیال آئے کہ بھئی میں تو سلو کرنا چاہتا ہوں، تو ایک طلاق دینے کے بعد فوراً رجوع ہو سکتا ہے۔ اور رجوع کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی مل رہے، میاں بیوی آپس میں پھر لیٹ گئے، لیکن 2 گواہوں کو کہہ دیا جائے تو اچھا ہے تاکہ جھگڑا نہ رہے۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی یاد رکھو، ایک آدمی نے بیوی کو طلاق دی اور مکے میں آ گیا، اب رجوع کرنا چاہتا ہے، یہاں رجوع کر لے 2 گواہوں کے سامنے، بیوی کا سامنے ہونا بھی ضروری نہیں، جیسے طلاق میں اس کا ہونا ضروری نہیں، اسی طرح رجوع میں بھی اس کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، تم رجوع کر سکتے ہو۔ اگر پھر چاہتے ہو دوسری طلاق دینی تو بعد میں دو، ورنہ ایک طلاق کے بعد عدت گزر گئی، ختم ہو گئی بات، تم نے اب اگر نکاح بھی کرنا ہے تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، لیکن 3 طلاقیں دے دو گے تو پھر تو حلالے کے بغیر دوبارہ تمہاری بیوی نہیں بن سکتی۔ تو اس لیے اسلام نے نکاح کے حکم رکھے ہیں اور طلاق کے بھی حکم رکھے ہیں، اور اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ دعا کریں اللہ ہمیں اپنے احکام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہمارے ملک میں ایک دفعہ جھگڑا ہو گیا کہ نماز پڑھنے کے بعد کسی نے ایک دوسرے کو مصافحہ کیا، السلام علیکم، تو دوسرے نے کہا یہ خلاف سنت ہے، لڑائی ہو گئی۔ بہرحال بھی آپ کے ملک میں تو ہر بات پہ لڑائی ہوتی ہے، کوئی نیا مسئلہ تو ہے نہیں۔ آپ کے ملک میں ایمان سے کہیں کوئی مسئلہ ہے جس پہ لڑائی نہ ہو؟ تو ہر بات پہ لڑائی ہے، ہر مسئلے پہ لڑائی ہے، یعنی اللہ معاف کرے مسلمان اب اتنا اپنے حدود سے نکل گیا ہے کہ کسی دوسرے کی بات گوارا کرنے کے لیے تیار ہے۔ بس یاد رکھو کہ نماز کے بعد یہ جو ہاتھ ملاتے ہیں یہ سنت نہیں کہ السلام علیکم جی، السلام علیکم جی، کیوں؟ اسلام نے تو نماز میں سلام رکھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ادھر سلام کرو گے تو تمام فرشتے، تمام مومنین اور جو تمہارے دائیں جانب بندے بیٹھے ہیں سب پہ سلام ہو گیا، ادھر سلام کرو گے تو سب پہ سلام ہو گیا۔ تو اب نماز کے بعد السلام علیکم جی، السلام علیکم، یہ بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں، صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہیں، اور وہ بھی اس مطلق حدیث سے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو افشوا السلام واطعموا الطعام، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، ایک دوسرے پہ کثرت سے سلام کرو، اور رات کو تہجد پڑھو، الناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں تم اللہ کے دروازے پہ مصلی پہ گر کے تہجد پڑھو تو اللہ تمہیں جنت نصیب فرمائیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جب سلام پھیلانے کا ایک مطلق حکم ہے تو چلو ہم نماز کے بعد بھی سلام پھیلا رہے ہیں، لیکن حضور پاک نے کبھی نماز کے بعد یا صحابہ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم۔ تو اس لیے لیکن ایسے معاملے میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یاد رکھو، لڑنے سے بھی کبھی کسی نے مسئلہ سمجھا ہے ایمان سے کہو بھائی، لڑائی سے کبھی مسئلے سمجھ نہیں آتے۔ اگر ایک آدمی نے غلطی کی ہے تو اس کو محبت سے سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ کہ میرے بھائی یہ سنت کے خلاف ہے، لڑائی نہ کرو۔ لڑائی سے کبھی کوئی بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ لڑائی میں یہ تو ہوتا ہے کہ ضد اور پکی ہو جائے گی، لیکن مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا اللہ نے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ تم کسی کو جب دین کی دعوت دو تو حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ دعوت دو۔ اسی لیے ایک مولوی نے ایک دفعہ کسی آدمی پہ غصہ جو آیا نا جی، انہوں نے کہا تم بڑے بےایمان ہو اور ایسے ہو، دیکھو پینٹ تم نے گھٹنوں سے نیچے پہنی ہوئی ہے، تم نے یہ کافروں کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بس بےایمان ہو گئے، کافر ہو گئے۔ وہ بندہ پڑھا لکھا تھا، اس نے مولوی کو پکڑ لیا اور اس نے کہا مولوی صاحب بات سنو، تم ایک مولوی ہو، موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کے برابر تم بھی نہیں ہو، میں چاہے کچھ ہو جاؤں فرعون کی طرح کافر نہیں ہوں، مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں۔ اللہ تو موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے کہ فرعون سے پیار سے بات کرو، اور تم میرے ساتھ یہ بات کر رہے ہو، تم عالم ہو؟ نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ آخر چلو میں مسلمان ہوں، گناہگار ہوں، فرعون تو نہیں ہوں نا۔
اور تم بڑے سے بڑے مولوی بھی بن جاؤ تو موسیٰ علیہ السلام تو نہیں بن جاؤ گے. تو تم موسیٰ علیہ السلام کے برابر نہیں, میں فرعون کے برابر نہیں, تو بندوں کی طرح بات کرو میرے ساتھ. کیسی بات کرتے ہو؟ اسلام تو اسلام ہے نا. اللہ کے احکام کو تو ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے. خدا کی شان یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آواز پڑی گانے کی. آپ کے ساتھ خادم بھی تھا. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں گانا ہو رہا ہے اور آدمی نشے میں ہیں, شراب پی رہے ہیں, اور کوئی لڑکی ہے, کوئی گانا ہے, کوئی بات ہو رہی ہے, لہذا ہمیں پکڑنا چاہیے. تو حضرت عمر دیوار پھلانگ کے اندر آئے. بات سچی تھی, آدمی شراب بھی پی رہا تھا, لڑکی بھی موجود تھی. حضرت عمر نے پکڑ لیا. جب پکڑ لیا, وہ نشے میں تو تھا, لیکن حضرت عمر کا نام سن کے تو نشے وشے اڑ جاتے تھے نا. اس کو جب ہوش آیا تو حضرت نے فرمایا کہ تم اتنی جرأت کر رہے ہو, عمر کو دھوکہ دینا چاہتے ہو, گھر میں چھپ کے رات کو شرابیں پیتے ہو, گانے سنتے ہو. اس نے کہا حضرت میں نے تو جو گناہ کیا ہے مجھے تو سزا دینا, لیکن آپ نے بھی تو گناہ کیا ہے. عمر کھڑے ہو, انہوں نے کہا میں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا قرآن کہتے ہیں ولا تجسسوا, کان لگا کے دوسروں کے گھروں کی باتیں نہ سنو. آپ کیوں گانا سنتے رہے میرا؟ اور دوسرا قرآن کہتا ہے کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, کسی کے گھر میں آؤ دروازے سے آؤ. آپ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, آپ نے دیوار کیوں پھلانگی؟ آپ نے 2 جرم کیے ہیں اگر میں نے جرم کیا ہے. عمر نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے, تم بھی توبہ کرو, میں بھی توبہ کرتا ہوں, میں نے معاف کیا تھا. تم اپنی غلطی سے توبہ کرو, میں اپنی غلطی سے. کہ واقعی ٹھیک بات ہے, مجھے دروازے سے آنا چاہیے تھا, مجھے دیوار پھلانگ کے کسی کے گھر میں داخل ہونے کی کیا اجازت تھی؟ اسلام تو اجازت نہیں دیتا. یہ چادر چار دیواری کا جو تم تماشا کرتے ہو, سب سے بڑے حقوق تو اسلام نے دیے ہیں, لیکن افسوس یہ ہے کہ تم اسلام پہ آنا نہیں چاہتے. کیا کریں؟ تم کافروں سے انسانی حقوق مانگتے ہو, تم دشمنوں کے قوانین سے چادر اور چہار دیواری کے تحفظ کے آرٹیکل اور آرڈیننس ڈھونڈتے ہو. تمہارے قرآن میں جو حکم ہے اس سے اچھا حکم کس کا ہو سکتا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں, یہ بھی نہ کیا کرو کہ ایک آدمی بیچارہ ہے, اس نے نماز غلط پڑھی تو کہا تم کافر ہو گئے, اور نماز ہی نہیں ہوتی. اب کل تو مولوی ایسے پیدا ہو گئے, اللہ معاف کرے, کہ ان کے عقیدے کے مخالف ہو تو کہتے ہیں تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی, ساری زندگی کی نماز نہیں فقط تم کرتے. معلوم نہیں ان کے ہاتھ میں کوئی چٹھی ہے, کارڈ ہے کینسل کرنے کا, کہ جس کی نمازیں چاہے کینسل کر دیں, جس کی چاہے منظور فرمانے میں مہربانی کر کے. وہ اللہ کے بندے اگر غلطی کر رہا ہے, حضور سرکار دو عالم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ایک جنگل کا بدو بیچارہ آیا, مسئلہ پوچھا, جا کے سامنے کھڑے ہو کے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. حضور بیٹھے ہوئے ہیں سرکار دو جہاں, صحابہ غصے میں اٹھا, انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ. نے کہا حضور پیشاب کرنے کا, بیٹھ جاؤ. تم کا پیشاب رک گیا, بیمار ہو جائے گا, مسجد دھل جائے گی, پاک ہو جائے گی, کیا ہو جائے گا؟ تم اس کو اچھی طرح پیشاب کر لینے دو. جب وہ فارغ ہو گیا حضور نے بلایا, فرمایا بھائی یہ اللہ کے گھر قرآن کے لیے ہیں, نماز کے لیے ہیں, پیشاب کے لیے نہیں ہے. انہوں نے کہا حضور مجھے پتا نہیں تھا, آئندہ کبھی غلطی نہیں کرتا. حضور نے فرمایا اچھا وہاں پانی کے 2 ڈول بہا دو اور دھو ڈالو. تو اس میں کتنی حکمت تھی, شفقت تھی کہ کسی بندے کو نقصان بھی نہ پہنچے. اور دوسرا حکمت تھی کہ اگر مارنے کے لیے بھاگتا تو ساری مسجد میں وہ پیشاب کرتا, وہ بھاگتا جاتا, پیشاب گرتا جاتا تو ساری مسجد گندی ہوتی نا. اس لیے ہر بات میں حکمت ہوتی ہے. اس لیے کسی کو مسئلہ سمجھاؤ تو خدا کے لیے ایسا نہ بن جاؤ کہ بس تم کافر ہو, بے ایمان ہو, تمہاری نماز, اور جس کی نمازیں ساری زندگی کی نہیں ہوں گی وہ مسلمان ہے, اس کو تو تم سیدھا کافر کہہ رہے ہو. تو آئندہ وہ مسجد میں کیوں آئے گا؟ وہ کہے گا نہ مسجد میں جائیں گے نہ جھگڑے ہوں گے. جان چھوڑو یار, یہ مولویوں کا علاقہ ہے, یہ مولویوں کا ٹھیکہ ہے, یہ قبضے میں رکھے, ہم جاتے ہیں اپنے گھر میں, دیکھا جائے گا. اللہ نے بخشا تو مولویوں کے بغیر بھی بخش دے گا, اور اللہ نے اگر نہ بخشا تو یہ مولوی بھی نہیں چھڑائیں گے ہمیں قیامت. وہ اور دین سے نفرت ہو جائے گی اور دین سے دور ہو جائے گی. آپ اس کو پیار سے سمجھائیں. حضور نے فرمایا یسرا ولا تؤسرا, بشرا ولا تنفرا. ہاں کبھی کبھی آدمی سخت بات بھی کہہ دیتا ہے, وہ بھی جائز ہوتی ہے, لیکن حالات ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو بھی سخت بات کہہ دی, تلن بعد ذالک زنیم. اللہ نے فرمایا یہ بدبخت حرام زادہ
یہ حرامی اولاد میرے مدنی محمد مصطفیٰ پہ اعتراض کرتا ہے؟ تو کبھی کبھی جلال بھی ہوتا ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ ہر وقت ایک فتویٰ ہو کہ اس بیچارے نے ہاتھ ملا لیا تو بس کافر ہو گیا۔ اگر کسی کو بے خبری میں احتلام ہو جائے، بے خبری میں حرم میں داخل ہو جائے، کوئی بات نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں تو کیا کرے غریب، کوئی گناہ نہیں، جا کے جب پتہ لگا غسل کر لے، کپڑے شپڑے دھو لے اپنے، بس اس سے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ احتلام ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اس سے تو پتہ ہی نہیں غریب کو کہ میرے کپڑے گندے ہیں یا نہیں ہوئے، جب پتہ چلے مسجد سے باہر چلا جائے، جا کے غسل کرے، اپنے کپڑے دھو لے، کوئی گناہ نہیں، مجبوری ہے۔ اگر مقامی لوگ ہیں، مکے والے احناف کے نزدیک، یا جو لوگ رمضان میں آ کے رہ گئے، ان کے لیے افضل یہ ہے اب طواف زیادہ کریں عمرے سے۔ اگر کوئی آدمی میقات سے گزر گیا نوکری کے لیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو کوئی چھٹکارا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں عمرہ بھی قضا کرے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے۔ باقی ائمہ کے نزدیک رعایت ہے کہ اگر آتے ہوئے اس کی نیت نوکری کی تھی اور عمرے کی نیت ہی نہیں تھی تو وہ کہتے ہیں جرمانہ نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھیں کہ اگر عمرہ کر لے تو سب کے نزدیک افضل ہے کہ نہیں؟ ایک مسئلے کو سمجھو، ایک آدمی نوکری کے لیے آ رہا لیکن میقات سے احرام باندھ کے عمرے کے لیے آ گیا تو کیا کوئی امام کہتا ہے کہ ایسا نہ کریں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسا قول لیتے ہیں جو سب کو جامع ہو جائے، تاکہ اگر قیامت والے دن یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس کو عمرہ کرنا چاہیے تھا تو کیا کرے گا؟ چلو اگر ہو گیا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن کر لیا تو ثواب مل گیا۔ اس لیے احتیاط تو اسی میں ہے، لیکن بعض ائمہ کے نزدیک گنجائش ہے۔ ہمارے علاقے میں 22 رجب کو حضرت امام جعفر کے کنڈے مناتے ہیں، یہ تو روافض شیعہ وغیرہ کا کوئی بدعات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے احتیاط کرنا ایک تو ویسے ناجائز ہیں، بدعت ہیں، کوئی شریعت میں اس کا ثبوت نہیں، اور دوسری بات یہ ہے یہ خاص جو کنڈے ہوتے ہیں نا، اس کا تجربہ کر لو، کسی قریبی دوست سے پوچھ لینا، اس میں خود بھی وہ حرام ملاتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے، دعا کرو اللہ انہیں بھی عقل دے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ بس اگر زمزم کے پانی سے چائے بنا لیں کوئی حرج نہیں، اگر حاجی کا دھوپ پہ یا حاجی کا آگ سینکنا جائز ہے تو زمزم کو سینکنے میں کیا ہو جائے گا؟ نہ حاجی اگر سردی لگے تو آگ پر ہاتھ نہ سینکے، یا دھوپ میں بیٹھے اور گرمی لگ جائے حاجی صاحب کو تو حاجی کو کچھ نہیں ہوتا، زمزم کو بھی کچھ نہیں ہوتا آگ پہ، وہ بھی اللہ کا ایک پانی ہے، کوئی منع نہیں۔ اب کہتے ہیں کہ 40واں اور جمعراتیں کرنا جو ہے بدعت ہے، حالانکہ قرآن پڑھا جاتا ہے، تو یہ قرآن صحابہ کو نہیں آتا تھا اس زمانے میں؟ نہ حضور کے زمانے میں، کیا خیال ہے آپ کا؟ صحابہ کو قرآن نہیں آتا تھا یا اس زمانے میں جمعرات ہی نہیں تھی؟ اور اگر یہ دین کا کام ہوتا تو میرا مدنی محمد مصطفیٰ چھوڑ دیتے؟ تو صاف ظاہر ہے لاکھ قرآن پڑھو، اگر تم رخ ادھر کر لو اور 4 رکعتیں نماز پڑھ لو عشاء کی تو ہو جائے گی، پڑھ تو قرآن رہے ہو۔ جب سنت کے خلاف عمل ہوگا سارے قرآن ختم کرو، ثواب نہیں ہوگا، گناہ ہوگا۔ حج افراد کرنے والا اگر رمضان کے بعد عمرہ کرے میقات سے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنے ملک کے میقات سے، تو پھر حج تمتع ہوگا اور حج کی بکری اس کو دینی ہوگی۔ بدعت ہوتی ہے، آگ ہوتی ہے، جس کو بدعت حسنہ کہا گیا وہ دراصل بدعت ہوتی ہی نہیں، وہ لغوی طور پہ ایک نئی چیز کا نام ہے۔ جیسے کہ حضرت عمر نے 20 تراویحیں پڑھائیں تو آپ نے فرمایا کہ کیا اچھی بدعت ہے، تو مانا یہ تھا، ورنہ عمر کا عمل تو سنت ہے، بدعت کیسے ہو گیا؟ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، مانا ہے لغوی طور پہ، ورنہ ہر بدعت ہے۔ مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ لینے کا کیا طریقہ ہے؟ جب میں وہاں پروفیسر بنوں گا تو پوچھ لینا، تو آتا نہیں نا بھائی، یونیورسٹی میں چلے جاؤ اللہ کے بندے، یہ بھی مولوی کے ذمہ ہے آپ کو بتانا۔ یونیورسٹی میں چلے جاؤ، وہ آپ کو فارم بھی دیں گے، طریقہ بھی بتلائیں گے۔
اتحیات میں بھول کر آخر تک درود شریف دعا پڑھ لے تو کیا کرے؟ کوئی حرج نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. صرف احناف کے نزدیک اگر اکیلا ہے تو پھر اس کو سجدہ کرنا پڑے گا. یہ دیوبندی بریلوی کے جو جھگڑے ہیں ان میں حق پر کون ہے؟ ہر کسی کے عمل کو دیکھ لو، جس کا سنت کے مطابق ہو وہ حق پر ہے، جس کا سنت کے خلاف ہو وہ حق پہ نہیں ہے. اس میں جھگڑے کی کوئی بات نہیں، لڑائی کی کوئی بات نہیں. دیکھو نا، اہل سنت والجماعت، اہل سنت کا کیا معنی؟ حضور کی سنت پہ چلنے والا. والجماعت کا کیا معنی؟ صحابہ کے تعامل کو عمل میں پکڑنے والا. اب دیکھ لو، اذان سے دیکھ لو مرنے تک، اگر ایک آدمی اذان سے پہلے درود و سلام ہے، دیکھ لو بھی بلال نے پڑھے جی نہیں پڑھے، صاف ہو گیا کہ اہل بدعت ہے، اہل سنت نہیں. مرنے تک دیکھ لو جی، کفن پہ لکھ رہے ہیں، سینے پہ لکھ رہے ہیں، قرآن پھیر رہے ہیں، بھی کبھی حضور نے صحابہ نے ایسا کیا نہیں کیا، بھی اہل بدعت ہے، اہل سنت نہیں. اسی طریقے سے ہر کام میں دیکھتے آؤ، سنت کی جھلک ملے سمجھ لو سنت والے ہیں، اگر سنت نہ ملے سمجھ لو بدعت والے ہیں. ورنہ اپنے آپ کو غلط تو کوئی بھی نہیں کہتا. کوئی آدمی کیسا ہو دیکھے نا، ہر آدمی سمجھتا ہے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوں. کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں گندا ہوں؟ دیکھو اپنے دھوپ میں سائے کو دیکھ کے بھی اکڑ اکڑ کے چلتا ہے بیچارہ. تو اسی طرح ہر پارٹی کہتی ہے ہم حق پر ہیں. یہ تو ہمارے آسان مسئلہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، موت، حیات، عقیقہ، جنازہ، ہر عمل میں دیکھ لو سنت کے مطابق ہے تو اہل سنت، سنت کے مطابق نہیں تو اہل بدعت. حضرت علی ہجویری کو جو لوگ داتا کہتے ہیں، داتا کہنا شریعت میں جائز نہیں. حضرت علی ہجویری رحمت اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. یہ داتا کا لقب تو اللہ کی ذات کے لیے ہے. بھائی اب کسی قاضی نے وہاں سے الیکشن شروع کیا یا نہیں کیا یہ آپ جانے، قاضی جانے. مولوی مکی نے تو الحمدللہ نہ الیکشن لڑا نہ الیکشن لڑنے کی نیت ہے. جس قاضی نے ایسا کیا تو اس قاضی سے مسئلہ پوچھو نا. الیکشن بھی غلط، ابتدا بھی غلط. نہ سیدھی بات ہے، الیکشن میں جو ووٹ لیتے ہو سب کا ووٹ برابر ہے کہ نہیں؟ عالم اور جاہل کا برابر ہے کہ نہیں؟ پڑھے لکھے کا اور جاہل کا، شریف اور کمینے کا، ڈاکو اور قاتل اور ایک مسلمان نمازی کا برابر ہے. یہ اسلام ہے نا؟ اسلام اسی کا نام ہے. تو یہ تو جمہوریت جو ہے یہ تو مغربی جمہوریت ہے، کافرانہ جمہوریت ہے. تو جو اس میں حصہ لیں گے وہ کام کون سا صحیح ہے؟ اکیلے میں آپ سے کوئی بات کرے تو آپ اچھی طرح سے جواب نہیں دیتے تو کچھ مجھے بھی تو پڑھنے کی اجازت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اگر جو میں جواب ہی دیتا رہوں، میں نے بھی کچھ پڑھنا ہے کہ میں آپ قرآن پڑھتے ہوئے جا رہا ہوں، ایک آدمی اگر کیا کروں تو آپ بھی مہربانی کر کے دیکھ لینا کہ میں جب فارغ بیٹھا ہوں آپ مجھے ملے، پھر مجالے کہ میں سخت جواب دوں. اب ایک آدمی طواف کر کے آ رہا ہے یا علیحدہ بیٹھا ہے نماز پڑھ کے کچھ پڑھ رہا ہے، آگے السلام علیکم جی، اب آخر اس نے بھی تو کچھ پڑھنا ہے نا، اس کے حال پر بھی تو رحم کرو. ایک آدمی نے پچھلا حج کیا، احکام پورے کیے، قربانی کیا، اس کے بعد ایک اور بھائی کے بال کاٹا، اپنے بال نہیں کاٹا تھا، دوسرے بھائی نے اس کا بال کاٹ ٹھیک ہو گیا، کوئی حرج نہیں. کہنے والدہ سے 2000 قرضہ لیا تھا واپس نہیں کر سکا تو اس کے جو وراثت بنے اس کے مطابق ان کو ادا کرو. قرضہ ہے، چاہے ماں کا ہو چاہے باپ کا ہو. تو قرآن کا ختم کرائیں کیوں؟ یعنی صرف اسی دن کروانا ہے، باقی ساری زندگی نہیں پڑھنا نا آئندہ اس گھر میں. یہی تو بدعت ہے. اور بدعت کیا ہے؟ اسی کا نام تو بدعت ہے. ورنہ حضور نے جب مسجد نبوی بنائی تو وہاں بھی تو قرآن کا ختم کرواتے. حضور نے اپنی بیویوں کے لیے گھر بنوائے تو وہاں بھی قرآن کا ختم کرواتے. یہی تو بدعت ہے. ہم سارے لوگوں کو بلا لیتے ہیں، گھر بنایا جی قرآن پڑھو، سبحان اللہ برکت تجھے، کیونکہ بعد میں تو پتہ ہے ہم نے پڑھنا نہیں. تو برکت تو تب ہوگی کہ تم روزانہ اس گھر میں قرآن پڑھو، رات دن اس گھر میں قرآن پڑھو، رات کو تہجد پڑھو، تیرے بیوی بچے پڑھیں، ہر وقت وہاں